الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأعراف والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون۔ ترجمہ: اور جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو وہ نہ تمہاری ہی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ خود ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ مضمون ہم پچھلی آیتوں میں پڑھتے چلے آئے ہیں کہ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ شریک بناتے ہیں اور ان شریکوں کی عبادت کرتے ہیں وہ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں، اور وہ جو بلاتے ہیں شریکوں کو تو وہ شریک نہ تو سنتے ہیں اور نہ ہی وہ ان مشرکوں کی کچھ مدد کرنے پر قادر ہیں۔ وہ ان کی کیا مدد کریں گے؟ وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، اور ان کی مثال تو جانوروں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ جانوروں کے پاس بھی کچھ اختیار ہے کہ وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اپنے پاؤں سے چل سکتے ہیں، اپنے کانوں سے سن سکتے ہیں۔ یہ بت یا یہ قبریں تو اس قابل بھی نہیں کہ اپنے عبادت کرنے والوں کی بات کو سن بھی سکیں۔ شرک کیا ہی برا کام اور کتنا بڑا وبال ہے۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ترجمہ: اور اگر تم ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاؤ تو سن نہ سکیں، اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ بظاہر آنکھیں کھولے تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر فی الواقع کچھ نہیں دیکھتے۔ جیسا کہ بیان ہوا کہ یہ بت جو ہیں ان کی آنکھیں بھی مشرکوں نے بنا دی، کان بھی بنا دیے، ہاتھ پاؤں اور جسم بھی بنا دیا، تمام چیزیں ناکارہ، کوئی چیز بھی ان کے اندر کارآمد نہیں، فنکشنل نہیں۔ لہٰذا اگر ان بتوں کی طرف دیکھو تو لگتا ہے کہ ان کی آنکھیں لگی ہوئی ہیں، اور دیکھو تو لگتا ہے کہ کان بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن اگر ان کو بلاؤ یا ان سے کچھ مانگو تو یہ کسی قسم کا جواب نہ دے سکیں، اور اگر ان کو دیکھو تو لگے کہ یہ تمہیں دیکھ رہے ہیں لیکن ان کے آنکھوں میں بینائی نہیں، تو یہ صرف محض دکھانے کے کان، آنکھیں اور اعضاء ہیں۔ یہ بت نہایت لاچار ہیں۔ قرآن میں ایک جگہ اور بیان ہوا کہ ان بتوں سے، ان کے سامنے جو حلوے مانڈے رکھے جاتے ہیں ان سے اگر مکھی بھی کوئی چیز لے کر اڑ جائے تو ان میں اتنی سکت بھی نہیں کہ اس مکھی کو ہی روک سکیں یا اس کو پکڑ سکیں یا اس کو منع کر سکیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو ہر قسم کے شرک کے شائبے سے بھی محفوظ رکھ دے، اور یہ شرک بلا شبہ عظیم ظلم ہے۔ اللہ ہم کو ہر قسم کے ظلم سے اور سب سے بڑے ظلم شرک سے محفوظ رکھ دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔